اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک ایسی پر اسرار دنیا جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، اور ایک ایسا خوفناک عالم جہاں انسانوں کو مرنے کے بعد رکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تب سے لے کر آخرت تک انسان کتنی دفعہ مرتا ہے اور کتنی دفعہ اس کو دوبارہ ایک نئی زندگی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے؟ اور جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر آخرت تک انسان کون کون سے 5 عالم زندگی میں گزرتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور عالم ارواح کسے کہتے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انسانی زندگی کے عجیب و غریب حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ انسانی زندگی کی حقیقت کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، تمام انسانوں کی تخلیق سب سے پہلی مرتبہ اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد اسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو السلام علیکم کہا، اور اس کے جواب میں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو وعلیکم السلام کہا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سلام کا یہی طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میری اولاد کون ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، اور تمام انسانوں کی روحیں جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گی وہ سب کی سب نکل کر باہر آ گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والی تمام روحوں کا دیدار کرایا گیا۔ یہ تخلیق تمام انسانوں کی سب سے پہلی تخلیق تھی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ پیارے دوستو، ہر انسان اپنی پہلی تخلیق سے لے کر آخرت تک 5 عالمین میں زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، جسے عالم خلق بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 عالم دنیا، اور نمبر 3 عالم برزخ، اور نمبر 4 عالم حشر، اور نمبر 5 عالم آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک عالم سے لے کر دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم خلق میں تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک مقررہ وقت تک تمام روحوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عالم خلق سے عالم دنیا میں منتقل کرنے کے لیے والدین کو سبب بنایا۔ پیارے دوستو، جب انسان اپنے والدین کے ذریعے عالم خلق سے عالم دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو یہ انسان کی دوسری تخلیق ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، عالم دنیا ان تمام عالموں میں سے دوسرا عالم ہے جہاں پر ہر انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا کو عالم دارل بنایا ہے، جہاں ہر انسان نے اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آنے والی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے اپنے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا میں ہر انسان کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہر انسان ایک مخصوص وقت پر اس دنیا میں آئے گا، اور اس وقت کے پورا ہونے کے بعد وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح ہر انسان عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوگا، اور عالم برزخ میں منتقل ہونے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بنایا ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد ہر انسان کا جسم جو اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا گیا تھا وہ یہیں پر رہ جائے گا، اور اس کی روح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلی جائے گی۔ عالم برزخ میں بھی تمام انسانوں کی روحیں ایک مقررہ وقت تک رہیں گی۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو تمام روحوں کو عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکے کے تو تمام انسانوں کی روحیں جسم میں داخل ہو کر عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف منتقل ہو جائیں گی، اور وہاں پر تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور ان کے اعمال کے مطابق تمام انسانوں کو سزا و جزا دی جائے گی۔
اس حساب کے بعد تمام روحیں عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہو جائیں گی، اور اس وقت ہر انسان کی روح کو جنت میں یا جہنمی میں ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب میں رہیں گے، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عالم ارواح کیا ہے، جہاں پر مرنے کے بعد ہر انسان کو جانا ہے، اور عالم برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، عالم برزخ وہ مقام ہے عالم برزخ وہ مقام ہے جس سے پہلے بھی دو عالم ہے، یعنی عالم خلق اور عالم دنیا، اور جس کے بعد بھی دو عالم ہیں، یعنی عالم حشر اور عالم آخرت۔ پیارے دوستو، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں کسی بھی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، جیسا کہ حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا میں سے کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ پینے دیتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ پیارے دوستو، بے شک انسان کی حقیقی زندگی وہی ہے جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس کے بعد موت نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، دنیا اور آخرت کے درمیان موجود عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور پردے کے لفظی معنی آڑ یا پردے کے ہیں۔ برزخ وہ مقام ہے جہاں تمام انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد حسب مرتب رہتی ہیں، اور مرنے کے بعد تمام انسانوں کی روحوں کو اس عالم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ عالم برزخ ہے ہماری دنیا کے عالم سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بڑی ہے، لیکن یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد ہر انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اگر قبر والا اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ کہیں زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ میں دو مقامات کو تخلیق فرمایا ہے، اور یہ دونوں مقامات انسانوں کے اعمال کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام کا نام مقام علیین ہے، اور دوسرے کا نام مقام سجین ہے۔ ایک میں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، دوسرے میں بد کردار اور کافر لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ عالم ارواح کی پہلی منزل قبر ہے، جہاں پر ہر مرنے والے شخص سے فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص فرشتوں کے تمام سوالات کے جوابات صحیح دے دے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ اس طرح اس نیک شخص کے لیے قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا شخص فرشتوں کے سوالات کے جوابات صحیح نہ دے پایا تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا مستحق پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔